الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ آج ہم وہ بتائیں گے جو خواص کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی ہے، یعنی اہل علم کے بارے میں بھی ہے اور کم علم لوگوں کے بارے میں بھی جو باتیں ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک الذی، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لے لیا، یعنی خرید لیا۔ پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے، نہ تو ان کی تجارت نے انہیں فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت والے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے انسانوں کو ایمان و اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہے، انسان کو عقل اور شعور عطا کیا، انسانوں کی نجات و سلامتی اور فلاح و کامیابی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان پر آسمانی کتابیں نازل کی، ہدایت کے اسباب پیدا کیے۔ اگر ان ساری نعمتوں کے باوجود کوئی بے عقل انسان ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی اختیار کرے، حقیقی معبود کی عبادت کو چھوڑ کر کمزور چیزوں کی پوجا کرنے لگ جائے، روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے میں جا بیٹھے، تو اس میں رب ذوالجلال کا کوئی نقصان نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر پوری دنیا مل کر اگر نیکی کا کام شروع کر دیں تب بھی میرے جاہ و جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری دنیا مل کر اگر ایک بدکار شخص کی طرح، جیسے کہ شیطان بدکار شخص کی طرح، بدکار انسان کی طرح برائی کرنا شروع کر دے، پوری انسانیت، جنات، انسان، شیاطین، تب بھی اللہ رب العزت کے جاہ و جلال میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں لا سکتے۔ یہ آپ سمجھیے۔ تو اس لیے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو مول لینا، روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے میں بھٹکتے رہنا، نمازوں کو چھوڑ کر، نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر گناہوں میں لگے رہنا، دراصل ایسا ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو مول لینا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو مول لینا، نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ اسی طرح جو لوگ کم پیسوں میں ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید لیتے ہیں، یہ اہل علم کے بارے میں بھی ہے۔ اگر وہ مفتی ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے اور علامے ہوتے ہوئے دین کا صحیح سے کام نہیں کریں گے، اپنے فائدے کو نظر میں رکھیں گے اور اسی کے تحت جو ہے فیصلہ کریں گے، تو یاد رکھو ان لوگوں نے بھی ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ کیا کر لی؟ گمراہی خرید لی۔ تو ان کی جو یہ تجارت ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے، اور یہ لوگ ہدایت والے بھی نہیں ہے۔ منافقین اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ منافقین کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ منافق وہ جس کے دل میں اسلام کو ضرر، اسلام کو نقصان پہنچانے کا عزم مصمم ہو۔ علامات تو ہے ہی، جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا ہوگا تو گالی دے گا۔ یہ علامات تو اس کی ہے ہی، لیکن ایک بڑی علامت اس کی یہ ہوگی کہ اس کے دل میں اسلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ مضبوط ہوگا، کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اسلام کو نقصان پہنچاؤں۔ اس ارادے کے تحت وہ مسلمانوں کے درمیان رہے گا، کھائے گا، پیے گا، مسلمانوں کے ساتھ دوڑے گا، مسلمانوں کی مدد بھی کرے گا، لیکن اس کا ارادہ کیا ہوگا کہ جب بھی موقع ملے گا، مناسب وقت آئے گا، میں اسلام کو، مسلمانوں کو، ان کی مسجدوں کو، ان کے قرآن کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے حجاب کو اور ان کی تمام تر چیزوں کو میں، یاد رکھو، نشانے پر رکھوں گا اور ٹارگٹ کر کے انہیں جو ہے نیست و نابود کروں گا۔ اس طرح کا جو عزم مصمم کرتے ہیں اور بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں منافقین۔
اور منافق کون ہے؟ اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوگ رجوع نہ ہوں گے، یعنی لوٹیں گے نہیں۔ محمد الرسول اللہ عرب میں جب آئے، محمد الرسول اللہ کھلی ہدایت کی روشنی لے کر آئے۔ اب کھلی ہدایت کی روشنی کے باوجود بھی چند ایک لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسلام کا دم بھرتے تھے، بظاہر مسلمان نظر آتے تھے لیکن وہ مسلمان تھے نہیں، عبداللہ ابن ابی اور ان کے شرکاء، ان کے ساتھی منافقین، تو روشنی آنے کے باوجود بھی یہ ہدایت سے دور اور اندھیرے میں تھے۔ کہاں پہ تھے؟ اندھیرے میں۔ اور ان میں سے بعض اندھے، بعض بہرے، بعض گونگے، جسمانی اعتبار سے نہیں، آنکھیں سلامت تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے ہدایت کو، کان سلامت تھے، قرآن کی باتیں کان میں تو جا رہی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچ رہی، دل سلامت ہے، ذہن سلامت ہے لیکن اثر بالکل نہیں، اثر ان کا بالکل نہیں۔ اسی لیے یہ بات میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ ان منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ بہرے وہ ہے، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت اور بد نصیب منافقین کی مثال دی جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کو اختیار کیا، ایمان اسلام کو پشے پش ڈال کر کفر اور شرک کو پسند کیا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، اس آگ سے سارا ماحول روشن ہو گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے ساری چیزیں نظر آنے لگی، ساری چیزوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس آگ کی روشنی کی وجہ سے ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ اتنے میں اچانک آگ بجھ گئی اور روشنی کی جگہ اندھیرا چھا گیا۔ روشنی کی جگہ اندھیرا، یعنی اسلام تو قبول کر لیا، اسلام میں آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ بھائی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، زنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کا پتا چلا، لیکن منافقت تھی، اسلام کو تکلیف پہنچانا تھا، اندر سے ارادہ تھا۔ تو جیسی یہ چیزیں روشن ہوئی، جیسے اسے پتا چلا یہ گناہ وہ گناہ، یہ نیکی وہ نیکی، اس سے اللہ ناراض اس سے اللہ خوش، پتا چلا، فوراً وہ جو ہے روشنی بند ہو گئی اور پھر سے وہ اپنی پرانی زندگی میں بہرا، گونگا، اندھا۔ منافقین کی بدحالی کی ایک روشن مثال، منافقوں کی بدحالی کی ایک روشن مثال قرآن دیتا ہے، اور اس مثال کو آپ سمجھیے۔ آیت نمبر 19-20 میں ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، ان کی مثال بارش کی سی ہے، پہلے ایک مثال دی گئی، اب دوسری مثال، یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال دے، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصیرت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس حال میں پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کافروں کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بڑی بات اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس
آیت میں کہی ہے تو اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ ایک شخص نے انہی منافقین میں سے اگر کسی نے روشنی جلائی، تھوڑا سا اجالا ہوا، لیکن پھر سے جا کر وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، اللہ نے وہ روشنی چھین لی، اور دیکھنے سننے اور بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی ان کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقوں کی بدحالی کی ایک روشن مثال دی ہے۔ اس مثال کو وہ لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو رات کے سناٹوں میں جنگلوں اور بیابانوں میں بارش اور بجلی کے ماحول میں رہتے ہو۔ فرض کیجئے کہ تیز بارش ہو رہی ہے، اندھیری چھائی ہوئی ہے، گرج بھی ہو، بجلی بھی چمک رہی ہو، کڑک کی آواز کی وجہ سے لوگ خوف کے عالم میں ہو اور انہیں اپنی موت کا ڈر لگا رہا ہو، اور بجلی کی کڑک کو سنتے ہی تاب نہ لا کر کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہو۔ ایسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں جب کبھی بجلی کی چمک کی وجہ سے روشنی پڑتی ہو تو اپنی منزل کی طرف 2 قدم بڑھا رہے ہو، اور جیسے ہی بجلی کی چمک سے پیدا شدہ روشنی ختم ہو جائے اپنے قدم آگے بڑھانے سے روک رہے ہو اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں پھنسے ہوئے ہو۔ بالکل یہی حال ان منافقین کا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ اسلام غالب آ رہا ہے اور اس کا نور پھیل رہا ہے تو اس کی جانب بڑھنے لگتے ہیں، اور جب دنیا کی محبت کا غلبہ ان کے دل پر ہونے لگتا ہے تو ایمان کی طرف آگے بڑھنے سے اپنے قدم کو روک لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا مثال دی۔ حقیقی خالق ہی معبود برحق ہے، حقیقی خالق ہی معبود برحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکال دیا اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق، لہٰذا مت بناؤ اللہ کے لیے مقابل حالانکہ تم جانتے ہو۔ کیا آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو تمہارے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جن لوگوں کو اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، ڈرنے والے بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے چھت بنا دیا، وانزل من السماء، اور آسمان سے نازل کی اس نے، ماء پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس کے ذریعے میوے گلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، ثمرات یعنی میوے پھل ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو نہ بناؤ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا رازق، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت بہت زبردست ہے، اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر اتاری ہے تو کوئی ایک ایسی سورت اس جیسی تم بھی لے آؤ، اور اپنی حمایتوں کو بھی، جو تمہاری حمایتی لوگ ہیں، کو بھی اللہ کے مقابلے میں بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے سنا دیا۔ اور تم ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، ہاں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان، لوگ اور پتھر ہے، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ بہرحال یہاں پہ منافقین کا بھی تذکرہ اور کافروں ہی کا تذکرہ جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک آخری آیت آج کے اس درس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔
مومنوں اور نیکوکاروں کا حسن انجام۔ بہرحال یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام اللہ ہے، جو زمین کی پیداوار نہیں بلکہ آسمان سے نازل شدہ ہے۔ یہ کسی مخلوق کا کارنامہ نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہوا پیغام۔ قرآن مجید زبردست کلام الہی، فرقان مجید، جو کہ اللہ کے نبی پر 23 سال کی قلیل مدت میں ایسا کلام اترا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے سراپا ہدایت اور ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے، جس کی فصاحت، بلاغت، ہائے ہائے ہائے، بڑے بڑے لوگ حیران و ششدر رہ گئے اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہوئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سبحان اللہ، کیا آیت ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے بہشت کے باغ ہے، یعنی جنت کے باغ ہے، ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوگی۔ انہی سب کو ان میں سے جب کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے قبل مل چکا ہے، اور انہیں وہ واقعی دیا جائے گا ملتا جلتا ہوا۔ ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان بہشتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی جنت میں مومنین ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں کے جو دنیا کے پھل ہے ان سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن مٹھاس میں الگ اور مزے میں الگ۔ وہاں پر جنتیوں کو جو ہے حوریں دی جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے فرمان کو مانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری تھی، اس وجہ سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو درس قرآن بار بار پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔